نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 118۔ وقالا اور کہا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، یا فعل مضارع وہ کے لیے، عین لام میم مین جو لفظ ہے، جو روٹ ہے وہ ہے، اور اونا ساؤنڈ جمع کے لیے۔ یا کو نکال دیں، اونا کو نکال دیں تو پیچھے روٹ ہی بچتا ہے، وہی ایک بیسک لفظ ہے وہ بچتا ہے، عین لام میم۔ جانتے، علم رکھتے، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، یعنی جو جاہل ہیں۔ لولا کیوں نہیں، لو حرف شرط ہے، جیسے قسمیں ہوتی ہیں فعل کی بھی اسم کی بھی، تو حروف کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے، کلمہ یکلم تکلیمن، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے، اللہ اللہ تعالی، او یا تأتینا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، عطا یاتی سے ہے یہ لفظ، تأتینا آتی ہمارے پاس، وہ جو لولا شروع میں لگا تھا نا، اسی کا ترجمہ یہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں سے دوبارہ سے نہیں وہ لولا لکھا گیا۔ کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم مثل ان کے قول کے، مثل ہی ہے، قول ہی ہے، ہم ان کے، مثل ان کے قول کے یا ان کے کہنے کی کہ مثل، کیا کہا انہوں نے، تشابہت ملے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ پہلے کہاں پڑا، پیچھے سے یاد کریں، گائے کے واقعے میں بھی یہ لفظ آیا تھا، ملتا جلتا ہونا، مشابہ ہونا۔ شبیہ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی شبیہ پڑتی ہے، یعنی مشابہت ہے اس سے۔ تشابہت بالکل ملتے جلتے ہیں یا ایک جیسے ہیں یا ملے ہوئے ہیں۔ قلوبہم ان کے دل، قلب کی جمع قلوب، ہم ان کے۔ قد بینا تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں، بینا بیان کرنا، نون الف نا، ہم نے بینا بیان کر دیا، قد بینا تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں، الآیاتی نشانیاں۔ آیات میں نے آپ کو بتایا تھا دو طرح کی ہوتی ہیں، کونی اور شرعی، یہ بار بار میں ریپیٹ کرتی رہا کروں گی تاکہ آپ کو بھی ذہن نشین ہو جائے۔ کونی آیات کون سی ہوتی ہیں، جو کائنات کی نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے، وہ بھی آیات ہیں، وہ بھی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہیں۔ اور یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ واسطے اس قوم کے، لِقَوْمٍ واسطے اس قوم کے یا اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ یقین میں آپ دیکھیں یہ لفظ ہم نے سورہ بقرہ کے بالکل سٹارٹ میں پڑھا تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یا وہ کے لیے ہے، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، باقی کیا بچا، واو قاف نون، وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، جو جاہل ہیں، لولا یکلمنا اللہ
کیوں نہیں باتیں کرتا ہم سے اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ۔ وہ لا علم لوگ کون تھے؟ وہ امی لوگ کون تھے جو یہ بات کر رہے تھے؟ اہل مکہ، قریش۔ ایک تو اہل کتاب تھے نا جو علم والے تھے، اور ایک امی لوگ تھے لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے بات کرے، ہمیں بتائے، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتائے، ہمیں تصدیق کرے، ہم سے کلام کرے، ہم سے بات کرے، اور ہمیں بتائے آپ کی نبوت کی صداقت کی کو پروف کرنے کے لیے۔ لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیۃ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا ہمارے پاس۔ سورہ اعراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کبھی کہتے کہ مکہ میں کوئی چشمہ جاری کیوں نہیں کر دیتے آپ، ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں، ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائیں جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ کوئی ایسا باغ آپ کے لیے ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں ہمارے سامنے، ایمان تو ہم اس پہ بھی نہیں لائیں گے اگر آپ ہمارے سامنے ہی چڑھ جائیں آسمان سے، یا ہمارے سامنے آپ لکھی لکھائی کوئی تحریر لے کے آئیں کہ ہم اس کو پڑھیں۔ طرح طرح کے مطالبے وہ کرتے تھے، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کچھ ہمیں دکھایا جائے۔ تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے او تأتینا آیت، کیوں نہیں آتی کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کذالک، اسی طرح ایسی ہی باتیں کرتے تھے لوگ پہلے بھی۔ قال الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، ایسے مطالبے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جہرتاً ظاہر ہو کے آئے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سے فرمایا جا رہا ہے کذالک قال الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگ بھی ایسے مطالبے کرتے رہے تھے۔ مثل قولہم، جیسی باتیں یہ کر رہے ہیں اسی کی مثل باتیں پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملے ہوئے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی ایک جیسی سوچ ہے ان کی، جو پچھلے لوگ جیسی باتیں کرتے تھے ویسے ہی یہ بھی باتیں کرتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں، دونوں قسم کی، کونی بھی اور شرعی بھی۔ لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن بھی نازل فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہر کسی پہ ایکولی ایفیکٹ نہیں ہوتا ان کا، ہر شخص پہ ایک جیسا اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض اوقات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہی قرآن بعض دلوں پہ اتنا اثر کرتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں پہ بالکل اس کا اثر نہیں ہوتا، اور ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یقین رکھنے والوں کے لیے ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو شخص یقین رکھتا ہے، پختہ ایمان رکھتا ہے، اس کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ چیز اور طرح سے اثر کرتی ہے، اور جس کا بالکل یقین نہیں ہوتا اس کے لیے اور طرح سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا آیت الکرسی کے بارے میں، کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے حفاظت کرتی ہے پوری رات شیاطین سے اس کی۔ اب جس شخص کا یہ یقین ہے اس کے لیے تو وہ آیت الکرسی حفاظت بن جاتی ہے، لیکن جس کا یقین ہی نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے لیے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، وہ پڑھے بھی تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر نہ ہو۔ تو بات یقین کی ہے،
ہم نے آیات نشانیاں بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو. ارسلہ یرسلو ارسالن، بھیجنا. رسالت بھی اسی سے ہے، رسول بھی اسی سے ہے. اور جو کا مطلب ہے آپ کو، نہ ہم نے، تو باقی کیا رہ گیا؟ ارسل. ارسل کا مطلب ہوتا کیا؟ پیغام بھیجنا. وہ نہیں کہتے مراسلہ بھیجا ہے، یا ہم کہتے ہیں خط ارسال کیا ہے، وہ بھی بھیجنا ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ جو لفظوں کو بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں، بعض اوقات ماضی، مضارع اور مصدر بھی بتا دیتی ہوں. ایک لفظ ہے، جیسے یہی لفظ ہے، تو اس کا ہم نے کیسے اس کو نکالا کہ کاف کا مطلب ہے تیرا، نون کا مطلب ہم، باقی بچ گیا روٹ ورڈ جو بیچ کا ہے ارسالہ، ارسل. تو ارسالہ کا مطلب ہے اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا ہے، ارسالن بھیجنا. اب یہ جو اتنی ڈیٹیل ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ نہ ابزارب نہ کر سکتے ہو، اس زیادہ ان کے لیے یہ ہیوی فیل ہوتا ہو ان کو، تو وہ بھی پریشان نہ ہوا کرو. یہ آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری یہ جو کلاس ہے، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں اس میں. ایک وہ ہیں جو بالکل ابھی انیشیل اسٹوڈنٹ ہیں، بالکل ابتدائی طور پہ انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے. ان کے لیے اصولی طور پہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو ہم الگ سے بالکل الف با سے سٹارٹ کریں، لیکن چونکہ یہ پاسبل نہیں ہے، ہماری کلاس 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہی ہے. ایک بالکل ابتدائی جو سیکھنے والے ہیں، اور ایک جو میڈیوکر ہیں درمیانے، اور ایک ماشاءاللہ جو پہلے سے پڑھے پڑھائے لوگ. ٹھیک. اب جو بالکل ابتدائی لوگ ہیں، بس ان کے لیے، ان کو بھی پریشان نہ ہوں وہ بھی کہ یہ آپ پتہ نہیں اتنی ڈیٹیل میں کیوں چلے جاتے ہیں، وہ صرف ترجمے پہ رہا کر. جیسے انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، ہم نے بھیجا آپ کو، بس وہ اتنا یاد کر لیا کریں. دوسری باتیں بس سن لیا کریں صرف. ٹھیک ہے، وہ سننا بھی دیکھنا آگے جا کے بہت فائدہ دے گا. ایک جو درمیان والے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، اور یہ جو ہے ضمیر ہے، تو وہ بھی سیکھ لیتے. لیکن کچھ ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جن کے لیے پھر بعض اوقات میں بہت ڈیٹیل میں بھی جاتی ہوں، الفاظ کو اتنا ان کا آپریشن بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو قرآن کے اندر غوطہ خوری کرنا چاہتے ہیں، ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں، اس سمندر کے اندر سے کچھ موتی ہیرے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کبھی کبھی، روز تو نہیں، کبھی کبھی ان کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ کو زیادہ، بعض الفاظ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کا دل بھی کرتا ہے کہ ان کو بہت کھول کے ان کے بارے میں بتایا جائے. تو یہ 3 قسم کے جیسے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے ہماری یہ کلاس بھی 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے. بس جو ابتدائی جس سیکھنے والے ہیں، جب میں پیپر آپ کو دیتی ہوں نا، تو وہ پہلی قسم والے لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے. تو باقیوں کے لیے ذرا ایزی ہوتا ہے، ان کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، مطلب بہت گہرائی میں پھر ہم اس میں نہیں جاتے. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ آپ اتنا کیوں ڈیٹیل کیوں اتنی بتائی جا رہی. یہ ڈیٹیل دیکھنا، آپ اس کو بے شک یاد کرنے کی نیت سے نہ بھی سنیں نا، یہ کانوں میں پڑتی رہیں گی باتیں، تو ایک دن آپ کو اس کی بھی سمجھ آنے لگ جائے گی. ابھی تو ہم بالکل ابتدا میں ہیں، ابھی ہم سٹارٹ میں ہیں. انا، اب انا کو بھی دیکھ لیں، 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں اس کے. انا بے شک، آگے پھر نون الف نا لکھیں تو کیا بن گیا؟ اننا. انا کا مطلب بے شک، نا ہم نے. اب جب ان کو جوڑ کے دونوں کو لکھا تو یہ بن گیا انا. شد آ گئی نون پہ. جو شد ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نون 2 دفعہ ہے. اصل میں انا اور نا، نون 2 دفعہ ہی ہوتا ہے، ہم 2 دفعہ لکھتے نہیں ہیں، بس شد ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے انا، بے شک ہم نے. جیسے مم ما، وہ بھی من الگ تھا، ما الگ تھا، تو من اور ما ملے تو کیا بن گیا؟ مم ما. اسی طرح مم من، من الگ تھا، من الگ تھا. تو یہ اس طرح کے کچھ جو الفاظ آتے ہیں ان کو بھی بس ذہن میں رکھ لیا کریں. انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا.
بشیر کا مطلب میں کافی آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ باشین را سے یہ لفظ ہے، اور سکن کو کہتے ہیں بشر، جلد کو کہتے ہیں، کھال کو کہتے ہیں، اور بشرا کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور بشرا خوشخبری کو کہا جاتا ہے، اور وہ ایسی خوشخبری ہوتی ہے بشرا جس کا اثر انسان کی جلد پہ ظاہر ہوتا ہے، اس کی سکن پہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، اس لیے اس کو بشارت بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی نذیرہ۔ نذیر کا کیا مطلب ہے؟ ڈرانے والا تو ہمیں پتہ ہی ہے، کچھ لوگوں کو کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ بشیرہ خوشخبری دینے والا، نذیرہ ڈرانے والا۔ لیکن اگر کچھ جو لوگ غوطہ خوری کرنا چاہتے ہیں اس قرآن کے سمندر سے کچھ جواہر لال نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر نذیر کو دیکھیں کہ یہ جو نذیر کا لفظ ہے نا، ویسے تو نام بھی لوگ رکھتے ہیں، نذیر بھی رکھتے ہیں، نذیرہ بھی نام رکھتے ہیں۔ نذیر کہا جاتا تھا اس شخص کو، جیسے عرب کے کلچر میں کوئی یہ تو نہیں ہوتا تھا تب کہ جیسے آج کل بھی لوگ مسجدوں میں بھی جا کے اسپیکر میں اعلان کروا دیتے ہیں، یا آج کل تو اور بہت سارے ذرائع ہیں لوگوں تک بات پہنچانے کے۔ اس وقت لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں ہے۔ اگر آپ 70 کی دہائی میں پیچھے چلے جائیں تو گاؤں میں اس وقت بھی جب بھی کوئی اہم بات ہوتی تھی نا، کوئی ایسی کسی اہم مسئلے پہ لوگوں کو وارن کرنا ہوتا تھا، تو ایک ڈھول والا ہوتا تھا، وہ ڈھول بجاتا تھا، اور پورے گاؤں میں ڈھول بجاتے بجاتے جا کے تو پھر ایک جگہ پہ وہ رک جاتا تھا، اور پھر اعلان کرتا تھا کہ گاؤں والوں یہ بات ہے، اس کو دھیان سے سن لیں۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ایک دفعہ جب زلزلہ آیا تھا تو ہمارے گاؤں میں وہ ایک بند باندھا ہوا تھا گاؤں کے ارد گرد، اور جب وہ بند ٹوٹ گیا تو اس طرح ڈھول بجا بجا کے رات کو وہ ایک ڈھول والا اعلان کرتا پھر رہا تھا۔ تو بہت چھوٹے مجھے یاد ہے، یہ اس وقت پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا تھا گاؤں میں۔ تو اس عرب کے کلچر میں جب کوئی حملے کا خطرہ ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی، تو وہ لوگ کیا کرتے، کسی اونچی جگہ پہ کوئی شخص چڑھ جاتا اور جا کے کپڑے اتار دیتا، کپڑے اتار کے لوگوں کے، اور کپڑے ہوا میں لہراتا، لوگوں کو دور سے نظر آتا کہ ایک شخص اریاں ہو کے بلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرے کی بات۔ تو پھر وہ لوگ بھاگے ہوئے آتے، اور جب وہ سب لوگ جمع ہو جاتے تو پھر وہ وہاں پہ ایک اعلان کرتا، اور اسے کہا جاتا تھا نذیر اریاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو آپ پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا، پہلے تو چھپ چھپ کے آپ دین کی دعوت دیتے رہے، جب آپ ہرا کی اس میں غار ہرا میں آپ پہ وحی نازل ہوئی، آ کے آپ نے چھپ چھپ کے لوگوں کو دین کی تبلیغ شروع کی، اور لوگ آپ پہ آہستہ آہستہ ایمان لاتے رہے، لیکن آپ نے علل اعلان ابھی نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کھول کے بیان کر دیں، وہ لوگوں کو اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے، صفا کی پہاڑی پہ آپ چلے گئے، اور صفا مروہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو لوگ حج عمرہ کرنے گئے ہیں۔ اب تو خیر وہ صفا کی پہاڑی اتنی اونچی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حرم اب چونکہ اونچا کر دیا گیا، جب وہ نیچا ہوگا تو وہ پہاڑی اونچی ہی ہوگی۔ تو آپ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اور چڑھ کے آپ نے ایک کپڑا رومال کوئی لہرایا۔ اب ظاہر ہے کلچر تو وہی رہا، لیکن آپ نے اس میں جو بات غلط تھی وہ مائنس کر دی، یعنی آپ نے اس میں سے وہ اریاں والا جو تھا وہ حصہ نکال دیا، اور آپ نے ایک رومال لے کے لہرایا، اور لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کوئی بلا رہے ہیں، تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ان سے کہا، پہلے آپ نے ان سے ایک سوال کیا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں ہم ضرور یقین کر لیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ تو صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
بس یہ سننا تھا تو وہ لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ نذیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی خطرے سے ڈرانے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشیرم و نذیرا، ان لوگوں کے لیے جو بات ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے بشارت دینے والا، اور جو بات نہ مانے ان کے لیے نذیرا، ڈرانے والا بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا. ولا، اور نہیں، تسألو، آپ سے پوچھا جائے گا. سأل یسألو، سوال، تا شروع میں لگا مونس کی وجہ سے. ولا تسألو، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا، اور یہ پیسیوائز بھی ہے، نہیں سوری مونس کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کی وجہ سے، تم کی وجہ سے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تا کے اوپر پیش کیوں ہے؟ مجہول کی وجہ سے. اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں. ان مین بارے میں، اصحاب صحابہ، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، اس کی جمع اصحاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اسی سے تھا، یعنی کہ یہ صاحب سے اصحاب اور صحابہ اس کی جمع ہے. آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا اہل جہنم کے بارے میں، جہیم والوں کے بارے میں. جیم ہا میم، جہما کا مطلب ہوتا ہے شیر کا گھورنا. شیر جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے نا، وہ تیز نظروں سے گھورتا ہے. اور جہنم بھی اپنے شکار کو گھورے گی، اپنے شکار کے بارے میں گھات لگائے بیٹھی ہوگی. قرآن کی کچھ آیات کا مفہوم ہے یہ کہ ان جہنم لبالمرصاد، تو جہنم جو ہے اس میں سے بھی بڑے بڑے شعلے نکلتے ہیں. قرآن میں آتا ہے جیسے اونٹ ہوتے ہیں، اونٹوں جتنے بڑے بڑے شعلے جہنم سے نکلتے ہیں. اور شیر جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بھی چنگاریاں نکلتی ہیں، شعلے نکلتے ہیں، اور بہت تیز نظروں سے وہ دیکھتا ہے. اور جہنم بھی جب اس کے اوپر سے، پلسرات کے اوپر سے لوگ گزریں گے تو وہ گھات میں بیٹھی ہوگی، وہ دیکھ لے گی کہ یہ لوگ ہیں میرے حصے کے، اور وہیں جہنم ان کو قابو میں کر لے. تو جہیم کا یہ مطلب ہے. جہیم بھی لفظ آتا ہے قرآن میں، جہنم بھی آتا ہے، لظا بھی آتا ہے، حاویہ بھی ہے. ایک ہی لفظ بار بار اگر کسی کلام میں آتے ہیں تو وہ ایک اس میں منوٹنی آ جاتی ہے. اس لیے قرآن تو ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا کوئی دنیا میں کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے اس میں ایک ہی لفظ کی بعض اوقات ریپیٹیشن کی بجائے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جہنم کے لیے لفظ آیا جہیم. آپ سے اہل جہنم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں. یعنی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت کے سارے لوگ جنت میں کیوں نہیں آئے. جیسے ہوتا ہے نا اسکولوں میں بعض اوقات ٹیچرز کو لیٹر مل جاتے ہیں کہ بھئی آپ کی کلاس کے اتنے بچے کیوں فیل ہو گئے. گورنمنٹ اسکولوں میں پچھلے دنوں میں تو بہت تھا کہ ٹیچرز کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ اگر ہمارا رزلٹ اتنے پرسنٹ نہ آیا تو ہمیں کوئی لیٹر آف ڈسپلیئر نہ مل جائے. تو اس وجہ سے بڑی وہ فکر مند رہتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے کہ لوگ دین اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے، لوگ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایسی ہے کہ جیسے تم ایک گہرے کنویں میں
گرنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے اس سے نکال رہا ہوں. ایک حدیث کا یہ مفہوم. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ولن، اور ہرگز نہیں. اس سے پہلے ہم نے اس کے لیے کتنے لفظ پڑھے؟ لا نہیں، لم نہیں، لیسا نہیں، اور لم بھی، اور لن بھی، ہرگز نہیں. ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے. رضا یرضی سے، رضی اللہ عنہ پیسی سے ہوتا ہے راضی ہو اللہ تعالی، تو اللہ کی رضا بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ولن ترضا، اور ہرگز نہ راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، کا کما کم، میں نے بتایا تھا آپ کو، کا تیرا، کما تم دونوں کا، کم تم سب کا، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارا، اور نہ نصارا، یعنی یہ اہل کتاب آپ سے راضی نہیں ہوں گے. حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا، آپ پیروی کریں، آپ اتباع کریں، تا آپ کے لیے، تم کے لیے، اور اتباع کیا ہوتا ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. میں نے ڈفرنس بھی آپ کو بتایا تھا اطاعت میں اور اتباع میں. اطاعت ہوتا ہے کسی حکم کی کو بجا لانا، کسی کا حکم ماننا، اور اتباع ہوتا ہے چاہے کوئی حکم دے یا نہ دے، بس اس کے پیچھے پیچھے چلنا. جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، جو جو کچھ آپ نے کیا ہم وہ کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. حتیٰ تتبعا، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کی ملت کی، ان کے دین کی، ان کے طریقے کی. قل، آپ کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی ہدایت. ہدایت جو ہے اس کا اپوزٹ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہوا، خواہش. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، خواہشات کے لیے لفظ تھا ہوا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہوائے نفسی، نفسانی خواہشات. تو خدا کا الٹ ہوتا ہے ہوا، وہی ہے ہدایت. ولا ان، اور البتہ اگر، یہ جو لام ہے نا یہ لام قسمیہ ہے، اسے قسمیہ لام کہتے ہیں. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، تو اس کی بجائے صرف لا جو ہے اس کا ترجمہ تو ہم البتہ کرتے ہیں، مطلب اس کا قسم ہی ہوتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر آپ پیروی کریں، یا آپ نے پیروی کی، اتبع، پیروی کی، تا آپ نے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، احواءہم، ان کی خواہشات کی. یہ ہے ہوا، ہوا کی جمع احوا، خواہشات، ہم ان کی. بعد الذی، بعد اس کے جو، جاءکا، آ گیا تیرے پاس. جا کا مطلب آیا. پہلے بھی میں نے بہت دفعہ بتایا کہ جا اردو میں تو جانے کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں آنے کے معنوں میں ہوتا ہے. جا، وہ آیا، کا تیرے پاس. اور یہ تو آنے کے لیے ہے، جانے کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے؟ ذہبا. ذہبا اور جا، جب بھی آپ کبھی لفظ پڑھا کریں نا، تو ماشاءاللہ بہت زیادہ الفاظ ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان کو ریلیٹ کرتے رہا کریں، ان کے بارے میں سوچا کریں، غور کیا کریں. ایک لفظ اگر پڑھیں تو اس کے بارے میں سوچیں یہ تو آنے کے لیے، تو جانے کے لیے میں نے کیا پڑھا تھا؟ تو جا، آیا، ذہبا گیا. جا کا آ گیا تیرے پاس، من العلم، علم سے. العلم کہتے ہیں وحی کے علم کو، جو قرآن و سنت پہ مشتمل علم ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ ہے العلم. جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، ما، نہیں، لکا، آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے،
من वलीजिन कोई हमायती या दोस्त, वला नसीर और ना कोई मददगार। नासरा यंसुरु हम पढ़ चुके हैं, वलीयुन के मुतालिक भी हमने पढ़ लिया है। वलन तरजा अनकल यहूदू, और हरगिज ना राजी होंगे आपसे यहूद, वलन नसारा और ना नसारा, हत्ता यहाँ तक के तत्ताबिआ आप पैरवी करें, मिल्लतहुम उनकी मिल्लत की। कुल कह दीजिए इन्ना हुदल्लाही बेशक हदायत अल्लाह की, हुवल हुदा वही है हदायत, वाला नित्तबाता और अलबत्ता अगर पैरवी की आपने या तूने, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, बाद अल्लज़ी बाद उसके जो, जाअका आ गया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म में से, मालका नहीं वास्ते आपके, मिनल्लाही अल्लाह से, मिन वलीयिम वला नसीर कोई हमायती कोई दोस्त और ना कोई मददगार। यानी ये यहूद और निसारा आपसे कभी खुश नहीं हो सकते जब तक कि आप इनके तरीके पे ना चलें। और ऐसा ही होता है हमेशा दुनिया में, अभी भी ऐसा ही है कि वो आपसे कभी राजी नहीं होंगे जब तक कि आप अपना जो एक दीन फितरत है इसको छोड़ के उनके रास्ते पे ना चलें। चाहे हम रहें इसी पे, लेकिन उन्हीं के सारे तरीके फॉलो कर जब तक ना करें तो वो राजी नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा, ये यहूद नसारा आपसे कभी राजी नहीं होंगे जहां तक कि आप हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम आप उनकी मिल्लत की पैरवी ना करें। आप कह दीजिए हदायत तो अल्लाह ही की है, वही हदायत है। वाला नित्तबादा और अगर आपने पैरवी की उनकी ख्वाहिशात की, जबकि आपके पास इल्म आ चुका है, इल्म आ जाने के बाद आपके पास इल्म आ चुका, अल इल्म आ चुका, उसके आने के बाद अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, मालका मिनल्लाहि मिन वलीयिम वला नसीर, तो फिर आपको अल्लाह से बचाने वाला कोई हमायती और कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, इसको समझने, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान अल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जला अहज़ानिना व ज़हाबा हमूमिना व गमूमिना। या अल्लाह कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, हमारे सीनों का नूर बना दे, हमारे दुखों और गमों को दूर करने का ज़रिया बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।